کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا، میں انشاءاللہ عز و جل میرے آنے کا سبب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لینے والا تھا، اس وقت ایک مسجد میں جو کہ گجرات کے شہر دھوراجی جو سوراشٹر میں آتا ہے وہاں سے میرا تعلق ہے، اس مسجد میں نماز کے لیے پہنچا اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، ایک اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران مجھ سے اجتماع کی دعوت دی اور مجھ سے کہا کہ آج دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع دھوراجی کی رستم مسجد میں ہونے والا ہے۔ جب اس دعوت کو سنا تو میں بھی لبیک کہتے ہوئے اس اجتماع میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوا، وہاں پر سنت و بھرا بیان ہوا، ذکر ہونے لگا، پھر دعا ہوئی، اور دعا سننے کے بعد جب اجتماع سے میں باہر نکلا، میرے دل کی کیفیت اس وقت بدل چکی تھی۔ اب جب یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سامنے آنے لگا، اس سے پہلے میری زندگی کے حالات یہ بالکل برعکس تھے۔ وہ دور تھا، مسجد میں جاتے بھی اگر تھے، جمعہ کے دن بھی جانا ہوا تو آخری صف میں بیٹھنے کی عادت تھی اور فوراً باہر نکل جانے کا ایک معمول بنا ہوا تھا۔ مسجد سے نکلتے ہی سر پہ اگر ٹوپی ہوتی تو اس کو نکال کر جیب میں ڈالنے کی بھی عادت ہوا کرتی تھی۔ ایک گناہ تو سنا تھا، لیکن گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کسے کہا جاتا ہے اور کون سا گناہ کرنے سے کیا عذاب ملتا ہے وغیرہ، یہ کسی بات کی معلومات نہ تھی۔ اسلامی بھائی سے ملاقات کے بعد وہیں جو ذمہ دار تھے وہ آگے بڑھے ہفتہ وار اجتماع میں، انہوں نے انفرادی کوشش کی اور دعوت دینی شروع کی، اور دعوت میں انہوں نے یوں کہا کہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع یہ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں ہونے والا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اس مبلغ دعوت اسلامی کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنا نام بھی وہیں پر لکھا دیا۔ اس کے بعد وہ لمحات بھی آ گئے کہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا اجتماع، یعنی اتنی تعداد کہ نہ کبھی خواب میں دیکھی تھی نہ کبھی اس کا تصور کیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں سارے لوگ موجود تھے۔ وہیں ایک دم یہ گونج پڑی، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا۔ جب منچ پر نگاہ جمائی تو وہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جلوے تھے۔ جب امیر اہل سنت تشریف لانے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بڑا ہی پیارا بیان فرمایا، اور بیان کے جو الفاظ تھے وہ دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہونے لگے، اور جو الفاظ دل میں پیوست ہونے لگے ویسے ہی دل کی جو گندگی تھی وہ دور ہونے لگی۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی نے اعلان کیا کہ اب تصور مدینہ ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ تصور مدینہ ہوا، آنکھیں بند کی اور خیال مدینہ میں گم ہو گئے۔ اس کے بعد دعا بھی ہوئی، دعا میں بھی شامل رہے۔ الحمدللہ عز و جل علاقے میں جانے کے بعد اسلامی بھائیوں نے مسلسل رابطہ رکھا۔ الحمدللہ عز و جل کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مجھے میسر آیا۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہند میں بھی مدنی چینل نے دھومیں مچا دی ہے۔ مدنی چینل وہ ہے جو گھروں کے اندر پہنچ کر مدنی پیغام کو عام کر رہا ہے۔ میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھنے والوں کو اور جو سامنے بیٹھے ہیں ان سب سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات رکھنے والوں کو مدنی چینل دیکھنے کی ضرور دعوت دیں، کیونکہ مدنی چینل نے الحمدللہ عز و جل گھروں میں مدنی ماحول بنایا ہے۔ الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران، جس کے تعلق سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یہ غیبت کے خلاف جنگ چالو کرنے والوں کے سپاہ سالار ہیں، تو ہم بھی غیبت کے خلاف جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں شامل ہیں، اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم مدنی چینل کے سلسلے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا میں حاضر ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا، ہمارا ماحول پورا ماڈرن قسم کا ماحول تھا. ہر قسم کی گناہ کو آباد کرنا، گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جانا، 31 نائٹ منانا، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ہمارا پورا خاندان ملوث تھا. یوں تو ہمارا خاندان دکھنے میں ایک مذہبی خاندان تھا. سرکار مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے سے الحمدللہ ہمارے یہاں بزرگان دین تشریف لایا کرتے تھے، لیکن ان سے بس ایک ہاتھ چومنے تک کی عقیدت رہا کرتی تھی. لیکن الحمدللہ جو ہی دعوت اسلامی کا ماحول میسر آیا، بزرگوں کی عقیدت اور بڑھتی چلی گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1997 کے اندر دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع احمد آباد شریف کے اندر منعقد ہونے جا رہا تھا. اس اجتماع کی تیاری کے لیے میرے دو بڑے بھائیوں نے خود تیاری کی اور تیاری کر کے لوگوں کو تیار کیا اجتماع میں لے جانے کے لیے. میں بڑا تجسس میں تھا کہ کیا ہمارا بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے، لیکن میرے بڑے بھائی نے کافی انفرادی کوشش کر میرے سے اور بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی ان پہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں اجتماع کے اندر لے جانے کے لیے وہ کامیاب ہو گئے. میں یہ دیکھتا رہ گیا کہ یہ میرے سب سے بڑے بھائی ہیں، وہ تو ماڈرنزم کے اندر سب سے آگے ہیں ہمارے گھر کے اندر، پورے خاندان کے اندر، بلکہ اگر پورے شہر کے اندر بھی آگے بولا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو وہ ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور لے جانے کے بعد جب ان واپس آئے تو ان کے اندر ایک ایسا میں نے مدنی انقلاب دیکھا کہ میں بالکل حیران رہ گیا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میرے بڑے بھائی کے اندر ایسا انقلاب آیا گیا. نماز کی ان کو ایسے رغبت مل گئی، نماز کی طرف ان کا رجحان بڑھ گیا، ان کا لیونگ سٹائل، ان کا سٹینڈرڈ، ہر چیز چینج ہو گیا. تو میں نے میرے بڑے بھائی سے ایک بیان کی کیسٹ مانگی کہ آپ اجتماع میں گئے، آپ نے کیا کیا دیکھا، آپ نے وہاں کیا سنا، کیا دیکھا کہ ایسی آپ کو تبدیلی نظر آئی. تو میں نے ان سے کیسٹ جب مانگی تو میرے بڑے بھائی نے الحمدللہ مجھے وہاں سے امیر علیہ سنت شیخ طریقت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدفن العالی کی بیان کی کیسٹ جس کا نام غفلت، یہ بیان کی کیسٹ انہوں نے مجھے عطا فرمائی. میں اپنے اسٹڈی روم کے اندر جا کر وہ بڑی ہی میں نے اپنے ٹیپ ریکارڈر کے اندر جا کر اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اس کیسٹ کو سنی. جیسی وہ کیسٹ میں سنتا گیا الحمدللہ میرے دل کا جنگ دور ہوتا گیا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بیان پرسوز بیان سن کر میں رونے لگا. اور جیسے ہی امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی نے مرید کیا، میں نے دیوانگی کے اندر ہی بس وہ بیان سنتے ہی وہیں پر اپنے آپ کو امیر علیہ سنت کا مرید کر لیا. اب چونکہ میں ماڈرن ماحول میں تھا، نہ کچھ دیکھا تھا، نہ ایسا کوئی ماحول دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں مدنی ماحول سے آتا، تو میں نے امیر سنت کا بیان سن کر چونکہ داڑھی کی تو نیت کر لی تھی، لیکن دوستوں کالج کے دوستوں اور ایٹماسفیئر دیکھ کر میں بڑا گھبرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے دوست لوگ کیا بولیں گے، وہ داڑھی نکالنے کے لیے زور تو نہیں کریں گے. اب چونکہ ماحول ہی ایسا تھا نا، بالکل ماڈرن ماحول اور ہر طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہمارا ماحول تھا، تو میں بالکل گھبرایا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارا. لیکن الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا میں مرید بن چکا تھا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ میں نے گھر کے اندر درس دینا شروع کیا. میں ان دنوں پینٹ شرٹ میں رہا کرتا تھا، اور پینٹ شرٹ کے اندر دیوان کے اندر میں درس دیا کرتا تھا، کیونکہ کرتے پاجامے کا اور مدنی لباس کا تو کوئی ذہن تھا ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے. چونکہ میں ماڈرن ماحول میں تھا، نہ کچھ دیکھا تھا، نہ ایسا کوئی ماحول دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں مدنی ماحول سے آتا، تو میں نے امیر علیہ سنت کا بیان سن کر چونکہ داڑھی کی تو نیت کر لی تھی، لیکن دوستوں کالج کے دوستوں اور ایٹماسفیئر دیکھ کر میں بڑا گھبرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے دوست لوگ کیا بولیں گے، وہ داڑھی نکالنے کے لیے زور تو نہیں کریں گے. اب چونکہ ماحول ہی ایسا تھا نا،
بالکل ماڈرن ماحول اور ہر طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہمارا ماحول تھا. تو میں بالکل گھبرایا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا ہمارا. لیکن الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کا میں مرید بن چکا تھا. اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ میں نے گھر کے اندر درس دینا شروع کیا. میں ان دنوں پینٹ شرٹ میں رہا کرتا تھا اور پینٹ شرٹ کے اندر دیوان کے اندر میں درس دیا کرتا تھا, کیونکہ کرتے پاجامے کا اور مدنی لباس کا تو کوئی ذہن تھا ہی نہیں. تو میں الحمدللہ پینٹ شرٹ کے اندر ہی درس دیتا گیا. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت ہے, امیر سنت کی بیان کی برکت ہے, الحمدللہ فیضان سنت کی درس کی برکت ہے کہ الحمدللہ میں مدنی ماحول کے اندر رنگ گیا. اب چونکہ میں کیسٹ بیان سن کے دیوانگی میں بیت ہو چکا تھا, لیکن پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ کیسٹ سن کے بیت تو ایسی ہوتی نہیں. پھر میں نے الحمدللہ اس کے بعد والے سالانہ اجتماع جو کہ احمد آباد شریف میں 1998 میں ہوا, اس میں میں نے بہت ہی خواہش ظاہر کی کہ میں انشاءاللہ اب تو اجتماع میں جاؤں گا. اب چونکہ وہ سفر بس کے ہوا کرتے تھے اور ہمارے ٹھاٹ تھے کہ بس اور ٹرکوں کے اندر ہم کبھی سفر نہیں کیا کرتے تھے. لیکن میں نے کہا کہ باپا سے امیر سنت سے ملنا ہے, تو میں نے الحمدللہ بس کا سفر کیا اور الحمدللہ میں بھی حیران ہو گیا کہ میں نے پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر بس میں کیسے کاٹا. پھر میں نے یہ کیا کہ میں امیر سنت سے ملنا جا رہا ہوں کہ الحمدللہ امیر سنت نے کرم فرمایا اور میں اجتماع میں حاضر ہوا. جیسے ہی امیر سنت کی زیارت کی الحمدللہ جتنی بھی دل کا جنگ تھا الحمدللہ وہ دور ہو گیا. امیر سنت کا بیان سنا اور الحمدللہ وہیں پر ہاتھوں ہاتھ میں امیر سنت کا مرید بن گیا. الحمدللہ امیر سنت شیخ طریقت نے میری زندگی کو سنبھال دیا اور الحمدللہ مجھے گناہوں بھرے دلدل سے نکال کر مدنی ماحول میں رنگ لیا. میرے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جہاں دنیا کے اندر شیخ طریقت امیر سنت نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ لاکھوں مسلمان جو کہ برائی کی طرف رغبت تھے الحمدللہ امیر سنت کی بیان کی برکتوں کی وجہ سے آج الحمدللہ نیکیوں کی طرف وہ گامزن نظر آ رہے ہیں. یہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی برکت ہے. میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ دنیا کے جس حصے میں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں, آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی امیر سنت کے بیان کو سنیں, اپنے گھر والوں کو سنائیں, اپنے دوست احباب کو سنائیں, اپنے رشتہ داروں کو امیر سنت شیخ طریقت کا بیان سنائیں. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ بیانات ہیں جسے سن کر لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر مدنی انقلاب پیدا ہو چکا ہے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بیان کو سن کر صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ کفاروں نے بھی, بعض کفاروں نے یہ بیان سن کر الحمدللہ اسلام قبول کر لیا ہے. ابھی مدنی چینل دیکھتے ہوئے ایک شخص کا فون آیا, میسج کیا, پھر فون پر بات ہوئی اور پاپا اب بھی ہاتھوں ہاتھ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ 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 ہمارے اس نو مسلم اسلامی بھائی کو بہت بہت مبارک اور میں خیر مقدم کرتا ہوں, مرحبا کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سزائے خیر عطا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. ہو سکتا ہے خاندان میں آپ کی برادری یعنی کہ جو ہوتی ہے برادری اس میں تکلیفیں آئیں, لیکن اب آپ بس یک درگیر اور محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ, اسلام کا دامن آپ نے تھام لیا, اسلام کی پناہ میں آ گئے, بس اس کو چھوڑنا مت. تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی شیخ طریقت امیر سنت کا بیان سنیں, ان کے بیانات سنیں, ان کے تصنیفات پڑھیں. الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی معائنات تصنیف فیضان سنت جو کہ دنیا کے اندر الحمدللہ دنیا کی کئی ممالک میں وہ چھپ رہی ہے اور الحمدللہ دنیا کی کئی ممالک کے اندر وہ پڑھی جاتی ہے. آپ بھی فیضان سنت کا درس کو سنیے, فیضان سنت کے درس کو سماعت کیجیے, فیضان سنت کا درس دیجیے اور اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول قائم کیجیے. میٹھے اسلام بھائیوں, واقعی جس شخصیت کا بیان سننے کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر مدنی انقلاب ہو گیا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس بیان کو سننا چاہیے. الحمدللہ پیارے پیارے محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بیان نہیں سن سکتے تو آپ مدنی چینل دیکھیے. مدنی چینل کے اوپر میں الحمدللہ بیانات آتے ہیں, نگران شورا اور مبلغ دعوت اسلامی کا بھی الحمدللہ مدنی چینل کے اوپر بیانات آتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے, یہ جو آپ کے ہاتھ میں ننھی منی سی ایک بچی ہے, اولاد کی جو پہلی تربیت کیا وہ ماں کی گود ہے. مثالی ماں بنے گی جب وہ ایک مثالی بیٹی بنے گی. بیٹیوں کی پرورش کا ایک انداز اسلام نے
والد کو دیا. اس کی وہ پھول جیسی بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑی بڑی لڑکیاں اپنے کزنز کے ساتھ ناچ رہی ہیں, کود رہی ہیں, گانا گا رہی ہیں. میرا باپ مجھے یہاں لے کر آیا ہے, اگر یہاں لانا غلط ہوتا تو میرا باپ مجھے ہرگز نہ لاتا. تھوڑا بہت اس کا دوپٹہ سا آ گیا ہے, وہ دو پٹے والا دوپٹہ, تو پٹا ڈال دیا اور وہ دو دوپٹہ ہو گیا. وہ یہ جگہ جگہ سے کٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ جو فیشن کے نام پر میرے باپ نے تو دلائی ہے. پرایا مرد کہہ رہا تمہاری بیٹی کو, تمہاری بہن کو تمہارے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم سے مل کر تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں یاد رکھو, بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے. میں آپ کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ نگران شورا اور امیر سنت کے بیانات اور دیگر مبلغین کے بیانات مدنی چینل کے اوپر سنیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. پیارے پیارے محترم اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو کچھ نہ کچھ ان کے گھر کے اندر دینے کے لیے انفارمیشن تو ہے, ان کی پڑھائیوں کے لیے تو ہمارے پاس آج ذریعہ ہے, لیکن انہیں دینی تربیت دینے کے لیے ہمارے پاس آج کوئی آلہ نہیں. اگر ہمارے پاس آج کوئی انسٹرومنٹ ہے بھی انہیں دینی تربیت دینے کے لیے, تو پیارے محترم اسلام جو ہمارے پاس ان تک پہنچانے کا ہمارے یہ ذہن نہیں بنتا. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں. آپ پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل دکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے بہانے آپ خود ہی آپ کے گھر میں دیکھتے چلے جائیں گے. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مدنی چینل کو خوب عام کریں, آپ خود مدنی چینل کو دیکھیں, اپنے دوستوں کو دکھائیں, اپنے گھر والوں کو دکھائیں اور اس کے پیغام کو عام کریں. اور مدنی چینل کے اوپر الحمدللہ ہمارے سپاہ سالار نے جو اعلان جنگ سے دیا غیبت کے خلاف, اس کا بھی ساتھ دیں کہ انشاءاللہ عز و جل غیبت کے خلاف جنگ جاری رہیں گی. انشاءاللہ عز و جل ہم نہ غیبت کریں گے نہ کہ بس سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا